بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قرآن پاک کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کلمات ملا کر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرو، آپ پر کسی جادو اور جنات کا اثر نہیں ہوتا. اور وہ کلمات ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب وہ مسلمان ہوئے تو یہودیوں کو بڑی تکلیف اور خوف پہنچی اور ان کو حضرت عبداللہ ابن سلام کے ساتھ بڑی سخت دشمنی شروع ہو گئی. اور یہودی جادو ٹونے بہت زیادہ کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انہوں نے جادو شروع کر دیے، آپ کو اذیتیں اور تکالیف پہنچانا شروع کر دیا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام کو فرمایا تم یہ کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرو، ان کی شرارتوں کا، جنات کا، شیاطین کا آپ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے دم کیا کرتے تھے اپنے اوپر انہی آیات اور کلمات کے ساتھ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی انہی آیات اور کلمات کے ساتھ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور میں نے اپنی بڑی اولاد کو یہ کلمات سکھا دیے تھے. وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور جو میری چھوٹی اولاد تھی جو پڑھ نہیں سکتی تھی، میں نے یہ تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بچے کو، کسی عورت کو حمل ہو جاتا اور بچے کی ولادت کا مسئلہ ہوتا، ظاہر ہے وہ عورت کے لیے بڑی تکلیف دہ اور بڑا مشقت کا عمل ہوتا ہے. فرمایا کہ صاف برتن پر یا تشتری پر انہی کلمات کو لکھ کر میں دیتا اور وہ اس کو دھو کر پی لیا کرتی تھی، تو بچے کی ولادت میں بڑی سہولت اور آسانی ہو جایا کرتی تھی. یہ کلمات بڑے مختصر ہیں، ہر ایک کو یاد ہونے چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ان کلمات کو یاد کر کے اپنے اوپر دم کرنے کا معمول ہونا چاہیے. یہ سنت سے ثابت ہے. یہ تو 2-3 احادیث اور واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے. آج کے اس درس کا موضوع ہے جھاڑ پھونک اور اس کا شرعی حکم. تعویذات جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کل اس میں بڑی افراط اور تفریط ہو رہی ہے. ایک طبقہ اس کو ناجائز اور حرام کہتا ہے،
جبکہ دوسرا طبقہ اس میں اس قدر مبتلا ہے کہ غلو اور حد سے بڑھ کر وہ اس کو اپنے لیے اور امت کے لیے ضروری سمجھتا ہے، جبکہ صحیح اور صائب راستہ ان دونوں کے درمیان ہے، جس کو اعتدال کا راستہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے موسم میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو میرے سامنے پیش کیا، اور میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو دیکھا۔ ان میں بعض پیغمبر ایسے تھے جن کی امت میں 2 آدمی، کسی کی امت میں 10 آدمی، کسی کی امت میں 40 آدمی، کسی کی امت میں 50، کسی کی امت میں 60، 70، 80۔ میں نے ان سب کی امتوں کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو میرے سامنے پیش کیا، اور وہ بڑی تعداد میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو میرے سامنے پیش کیا گیا، ان کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا۔ پھر آخر میں ایک بہت بڑی امت جس سے سارے میدان بھر گئے، پہاڑ بھر گئے، اور دور دراز تک لوگ ہی لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ میں نے اپنی امت کو بھی دیکھا۔ جب میں نے اپنی امت کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی، میرا دل خوش ہو گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یا محمد ارضیت، اے محمد کیا آپ اپنی امت کو دیکھ کر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے؟ میں نے عرض کیا، نام یا ربی، اے میرے پروردگار میں بہت زیادہ خوش اور راضی ہوں۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، یہ جو آپ کی امت ہے، اس امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ یہ اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور آپ کی رضا، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ لیکن فرمایا کہ آپ کی امت میں ہر وہ شخص جس کے اندر 4 صفات ہوں گی، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ ان 70,000 افراد میں داخل ہوں گے۔ 4 صفتیں، 3 صفتیں عالمی ہیں اور 1 صفت وجودی ہے، یعنی 3 چیزیں ان میں نہیں ہوں گی، یہ صفت بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور یہ ہے۔ 3 کام نہیں ہوں گے اور 1 کام ان کو کرنا ہوگا۔ ٹھیک، فرمایا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ صرف 4 کام ہیں، جو بھی یہ 4 کام کر لے گا، 3 کام نہ کرنے کے اور 1 کام کرنے کا، فرمایا وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائے۔ جب یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی بہت زیادہ صحابہ تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ادعو لی، میرے لیے دعا کیجئے، ان یجعلنی اللہ تعالیٰ مجھے منہم، ان میں سے شامل فرما لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد ہاتھ اٹھا لیا اور دعا فرما لی۔ صحابہ پیچھے رہ گئے اور حیران بھی ہو گئے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، حضرت عکاشہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو صحابہ تو بڑے حریص تھے،
ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بغیر کسی حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نہیں۔ حضرت عکاشہ تم سے شفقت لے گئے، اب یہ سلسلہ طویل اور دراز نہیں ہوگا۔ اب وہ 4 صفات میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جو چاہتا ہے کہ میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں وہ یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ اب صحابہ میں گویا کہ خصوصی امتیازی مقام اللہ نے عطا فرمایا حضرت عکاشہ کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بچے کا نام رکھا میں نے عکاشہ، کچھ عرصے کے بعد آگے جی یہ نام بڑا بھاری ہے، بچے کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نام تبدیل کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھی صحابی کا نام ہے، اس میں بھاری پن نہیں ہے، اگر اس کے اوپر کچھ اثرات ہیں تو وہ آپ کے گھر میں کسی گناہ کی وجہ سے ہوں گے۔ بس ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ یہ بھی آج عجیب معاملہ ہے، ہم مسلمانوں کے ذہن میں بس کوئی بات آئے نہیں، کوئی بات آ جائے تو بس پھر خیر نہیں، چنانچہ اس کا نام بدل دیا، حالانکہ بہت پیارا نام ہے۔ اور آپ نے واقعہ سن لیا کتنے محبوب اور کتنے قریبی صحابی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہرحال 3 کام نہ کرنے کے اور 1 کام کرنے کا توجہ سے سنیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا ان کی 4 صفات ہوں گی۔ پہلی صفت، وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، دم اس کے قریب نہیں جائیں گے، پہلا کام۔ دوسرا کام فرمایا کہ وہ داغ نہیں لگوائیں گے، اس کی تفصیل میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ تیسرا کام فرمایا کہ بدفعلی، بدشگونی جیسے آج کل ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یہ 3 کام نہیں کریں گے، جھاڑ پھونک نہیں، بدفعلی اور بدشگونی نہیں، اور اسی طرح داغ لگوانا فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اور ایک کام کرنے کا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھیں، صرف ایک ذات پر اعتماد اور بھروسہ۔ فرمایا یہ 4 صفات ہیں، جس کے اندر بھی ہوں گی وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، ان 4 چیزوں کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، ان میں عملی چیز کوئی بھی نہیں ہے، نماز روزہ نہیں ہے اس میں۔ معلوم ہوا کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اگر عقیدہ صحیح ہے وہ جنت میں جائے، اگر عقیدہ اس کا غلط ہے بھلا لاکھوں نمازیں اس کے نامہ اعمال میں ہوں، عقیدہ صحیح نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب سب سے پہلی چیز جس کی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں وہ ہے یہ داغ لگوانا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا، جب کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کا وہ علاج کرتے، جڑی بوٹیوں سے ادھر ادھر، جب ہر قسم کے علاج سے جب وہ تنگ آ جاتے اور نا امید ہو جاتے تو پھر ان کے ہاں معمول یہ تھا کہ وہ ایک لوہے کو آگ پر خوب گرم کرتے، جب وہ خوب گرم ہو جاتا تو اس مریض کے جسم کو لگا دیتے، اور ظاہر ہے مریض تڑپتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس سے منع فرما دیا، فرمایا یہ طریقہ علاج بالکل غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کسی انسان کو تکلیف دینا، تڑپانا۔ فرمایا یہ علاج تو ایک سبب ہے، فرمایا اس کو صرف سبب کے درجے تک رکھیں، علاج کو علاج کے درجے تک رکھیں، اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے،
بھروسہ اللہ کی ذات پر. اس لیے حکیم الامت نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی، کوئی بیماری ہو فرمایا کہ علاج کرو صرف سنت سمجھ کر. کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور ذہن تمہارا یہ کہے کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں کوئی شفا نہیں، یہ جو مجھے دوائی دے گا یہ دوائی اس میں کوئی اثر نہیں ہے، اگر اس کے ہاتھ میں شفا آئے گی تو اللہ دیں گے، یہ جو گولی اور کیپسول میں استعمال کروں گا اس میں کوئی اثر نہیں ہے، اگر اس میں اثر آئے گا تو اللہ کی طرف سے آئے گا. بھروسہ اللہ کی ذات پر، اعتماد اللہ کی ذات پر. یہ گولی کچھ بھی نہیں، یہ کیپسول کچھ بھی نہیں، یہ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر تو خود بیمار ہوتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں میڈیکل کالج میں گیا تو ایک ڈاکٹر صاحب مل گیا، کہنے لگے جی بہت زیادہ بیمار ہوں. میں نے کہا آپ بیمار ہو گئے تو قوم کا کیا بنے گا؟ کہتے جی معدہ بہت زیادہ خراب ہے، کوئی جادو جنات کوئی اثرات نہ ہوں، ذرا پتہ لگائیں. تو خیر یہ تو ایک بات ہے، میں نے عرض کر دی، درمیان میں آ گئی. تو یہ ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے ہیں. معلوم ہو شفا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر شفا ان کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ کبھی بھی بیمار نہ ہوتے، یہ بھی بیمار ہوتے ہیں. بہرحال یہ دام کا طریقہ غلط ہے، اس کی کوئی اجازت. اب اس کے قریب قریب جتنے علاج ہیں شرعاً ان کی اجازت نہیں ہے. نمبر 2، بدشگونی اور بدفعلی، یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. الو گھر میں آ گیا، اور ابھی پچھلے ہفتے تو اتنے فون آئے مجھے اللہ کی بنا، جی چاند گرہن لگ رہا ہے، جی فلاں فلاں، پتہ نہیں کتنی باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں. کسی نے کہا جی وہ ہمارے گھر میں ایک عورت کو حمل ہے، اگر اس نے دیکھ لیا تو یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں. کبا آ گیا تو کہتے ہیں جی بس اب خیر نہیں ہے جی، اب تو مہمان آیا، مصیبت ہے جی، اب دروازہ بند کرو، نکلو جی کہیں. اس حد تک بدشگونی، اس سے بھی منع فرما دیا. کسی چیز میں کوئی اثر نہیں ہے، مؤثر بذات صرف اللہ کی ذات ہے. تیسری چیز جھاڑ پھونک. اس کو ذرا تفصیل سے میں عرض کرتا ہوں، توجہ سے آپ ذرا سماعت کریں. اس میں نے شروع میں عرض کیا 3 طبقات اس وقت دنیا میں موجود ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو جھاڑ پھونک کو سرے سے ناجائز، حرام اور شرک قرار دیتا ہے. تعویذات کو وہ کہتے ہیں بالکل شرک ہے، ناجائز ہے، کسی طرح بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو سب کچھ جھاڑ پھونک اور تعویذات کو سمجھتا ہے. تعویذ گندا ان کے ہاں سب سے بڑھ کر، اور جناب دنیا میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے لیے لوگوں کا ذہن بھی یہ بن چکا کہ اس کے لیے تعویذ گنڈا، اور جناب عاملین حضرات کا بھی یہ ذہن بن چکا، قرضہ ادا نہیں ہو رہا، تعویذ اور وظیفہ، بیماری آ گئی، تعویذ اور وظیفہ، جن آ گیا، تعویذ اور وظیفہ. اس کے علاوہ تو ان کا ذہن کہیں چلتا ہی نہیں ہے. یہ دوسرا طبقہ ہے. یہ دونوں طبقے بالکل غلط ہیں، غلطی پر ہیں، ایسا نہیں. اب راہ اعتدال کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے، اس کو آپ حضرات سماعت کریں. احادیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. میں بطور اجمال کے ایک بات عرض کر دوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ بھی تعویذ نہ لکھا ہے نہ لکھوایا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ تعویذ آپ نے لکھا ہے نہ لکھوایا ہے. البتہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک، دم درود خود اپنے اوپر بھی کیا ہے، صحابہ پر بھی کیا ہے، اور اس کا حکم بھی دیا ہے. یہ اجمالی طور پر آپ ذہن میں رکھیں. اب اس کی تفصیل.
ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو آپ یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، گویا کہ اللہم ربنا اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ گویا کہ دعا فرمایا کرتے تھے بیمار کے لیے۔ دعا ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اور عام عادت تھی، روزانہ رات کو جب بستر پر تشریف فرما ہوتے تو آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ایک روایت میں قل یا ایھا الکافرون کا بھی اضافہ ہے، یہ تین قل تین مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا کرتے تھے۔ ایک عمل صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور پھر جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے، آخری بیماری میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا، آج کل وہ نہیں ہو رہا، تو کیوں نہ میں وہ عمل کر دوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آخری دو صورتیں تین مرتبہ پڑھی اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے آپ کے جسد اطہر پر پھیر دیا، اور پھر مجھے تھوڑا سا خیال آیا یہ تو میرے ہاتھ ہیں، میں کیوں نہ یہ پڑھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جھاڑ پھونک کر دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک پورے جسم پر پھیر دیں۔ ایسا بھی کیا، اور پھر ایسی رات بھی آئی کہ میں نے محسوس کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر کمزوری اور نقاہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر اپنے جسم پر نہیں پھیر سکتے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ میں اپنے ہاتھ پر دم کر کے جب ہاتھ پھیرتی ہوں تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک ہاتھ جب جسم پر چلتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے ایسا کیا کہ دم تو آپ کے ہاتھ پر کیا اور پھر آپ کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر پورے جسم پر آپ ہی کا ہاتھ مبارک پھیر دیا، اور اس سے میں نے محسوس کیا کہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اب یہ عمل رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احادیث سے ثابت ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قافلے کے ساتھ سفر پر تھا، چلتے چلتے ہم سے زاد راہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا کوئی سامان باقی نہ رہا اور ہمیں بھوک لگی، بڑی سخت بھوک۔ چلتے چلتے آگے ایک بستی اور ایک گاؤں اور قریہ آیا تو ہم وہاں چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں کو ہم نے جا کر کہا کہ بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، مہمان نوازی کر دیجئے۔ وہ غیر مسلم تھے اور ہمارا حلیہ اور ہماری حالت کو دیکھ کر ان کو عناد اور بغض پیدا ہو گیا اور انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ چنانچہ ہم نے صبر شکر کر کے اس بستی کے باہر خیمے لگا دیے اور فیصلہ یہ کیا کہ رات یہاں گزاریں گے اور صبح صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے رات کو آرام کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رات کو اس قوم کا جو بڑا سردار اور گرو تھا اس کو سامنے ڈس لیا۔ اب انہوں نے جو علاج کر سکتے تھے سب علاج انہوں نے کیے۔ ان کا ذہن اور اعتقاد تھا کہ جھاڑ پھونک اگر ہوگی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جھاڑ پھونک والا کوئی بندہ تلاش کیا جائے گا۔ اس کی تلاش شروع ہوئی، کوئی بندہ ان کو اپنی بستی میں نہ ملا
تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ مولوی لوگ جو آئے ہوئے تھے وہ سامنے باہر فلاں جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھو شاید کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو۔ وہ باہر آ گئے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دم کروں گا اور جھاڑ پھونک کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ چلے گئے، وہاں جب دیکھا تو ان کا سردار تھا، اس کی حالت بڑی خراب تھی، تو دم کرنے سے پہلے حضرت ابو سعید خدری نے بطور شکوہ کہ ان کو کہا کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو، ہم نے تم سے کھانا مانگا اور تم نے صاف انکار کر دیا، اب جب تمہیں ضرورت پیش آئی تو ہمیں بلا کر کے آ گئے۔ اب وہ بڑے پریشان، سردار کا مسئلہ تھا، تو کہنے لگے اگر آپ دم کر دیں اور ہمارا یہ سردار ٹھیک ہو جائے تو یہ بکریوں کا جو ریوڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب بکرے ہم آپ کو دے دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی۔ اب آپ نے دم کرنا شروع کیا، چنانچہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر پھونک مارتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر پھونک مارتے۔ اس طرح یہ عمل بار بار کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، زہر کا اثر ختم ہو گیا، وہ سردار سب ٹھیک ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے وعدے کے مطابق ساری بکریاں پکڑ کر کے حضرت کو دے دی اور حضرت ساری بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے۔ جب یہاں آئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کی طرح سوچ بھی دیکھی ہے، فرمایا فوراً مجھے خیال آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا اور یہ بکریاں مجھے مل گئی، پتہ نہیں میرے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں۔ اور صحابہ کو کہا اس وقت تک ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے جب تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں ملے گی، اور آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ تمہارے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ کسی نے ان کو استعمال نہیں کیا، نہ دودھ استعمال کیا، نہ گوشت استعمال کیا، کسی حوالے سے کوئی تصرف نہیں کیا گیا۔ یہ قافلہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس پہنچا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ سنایا، اس طرح ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہیں اور تم ان کو استعمال کرو۔ حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ابو سعید یہ تو بتاؤ یہ بات تمہیں کس نے بتائی تھی کہ سانپ کا زہر سورہ فاتحہ سے ختم ہو جاتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ یہ واہیات مبہم اور بے معنی کلمات اور شرکیہ کلمات پڑھ کر جب دم کرتے ہیں تو اس کا اثر ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کا مبارک بابرکت کلام ہے، اس سے فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ بس میرے ذہن میں یہ بات آئی اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالی نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پر بھی خوش ہوئے۔ یہ دو واقعات آپ نے سمجھ لیے اور 3 واقعات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، شروع میں یاد ہے جی، بالکل شروع میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، یہودی ان پر جادو کر رہے تھے اور ان کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو فرمایا ابن سلام تم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یہ تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کیا کرو، تم پر ان کے جادو کا اور کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام اس طرح دم کیا کرتے تھے اور ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی اولاد کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور ان کو حکم دیتے تھے کہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرو، اور اپنی چھوٹی اولاد کو تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اور تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی حاملہ عورت بچے کی ولادت کے موقع پر تکلیف میں ہوتی تو صاف برتن پر یا تشتری پر یہی کلمات لکھ کر
دھو کر اس کو ہم پلایا کرتے تھے تو وہ بچے کی پیدائش میں بڑی سہولت ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ 3 واقعات میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ 5 احادیث اور 5 واقعات جو احادیث سے ثابت ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک کی اجازت ہے، اور یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اب دوسری چیز ہے تعویذ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کبھی تعویذ نہیں لکھا، نہ کسی سے لکھوایا۔ البتہ بے شمار صحابہ کرام سے تعویذ لکھنا ثابت ہے، تعویذ لکھنا ثابت ہے۔ اب اس حوالے سے وہ جو مشہور حدیث ہے، ان الرقا والتمائم شرک، فرمایا کہ یہ جھاڑ پھونک اور یہ تمائم، اس کا معنی وہ لیتے ہیں تعویذ، حالانکہ اس کا معنی تعویذ نہیں، یہ شرک ہے۔ چنانچہ ایک طبقہ اس حدیث مبارکہ کو لے کر ہر قسم کے جھاڑ پھونک کو شرک کہتا ہے اور ہر قسم کے تعویذ کو شرک کہتا ہے۔ یہ غلو ہے، شرعاً ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، وہ جھاڑ پھونک جو زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، جاہل لوگ کیا کرتے تھے، جس میں شرکیہ الفاظ ہوتے تھے، جس میں بتوں سے مدد طلب کی جاتی تھی، جس میں شیاطین اور جنات سے مدد طلب کی جاتی تھی، اس جھاڑ پھونک کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا اور وہ منع ہے۔ ہر وہ جھاڑ پھونک جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد لی جائے اور اس میں شرک نام کی کوئی چیز نہ ہو، نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ثابت ہے۔ ان الرقا حدیث کے اس لفظ کو دیکھ کر مطلقاً کہہ دینا کہ ہر قسم کا جھاڑ پھونک شرک ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ وہ بہت ساری احادیث جن میں جھاڑ پھونک کا حکم بھی ہے، جیسے عبداللہ بن سلام کو آپ نے حکم دیا، اور وہ جھاڑ پھونک جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کیا، اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ظاہر ہے یہ جملہ بالکل غلط ہے کہ ہر قسم کا جھاڑ پھونک شرک ہے۔ یہ جملہ مطلقاً اور ہر ایک کے لیے کہہ دینا ناجائز اور جہالت پر مبنی ہے۔ والتمائم، تمائم کا معنی ان لوگوں نے تعویذ کر لیا ہے، حالانکہ دنیا کی کسی لغت میں تمائم کا معنی تعویذ نہیں ہے۔ کچھ فرقے کے لوگ ہیں جو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تمائم کا معنی کیا ہے جی؟ اب حضرات توجہ سے سن لیں۔ تمائم یہ جو ریت میں سیپ ہوتا ہے نا، سیپ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سیپ، اس کو جاہل لوگ زمانہ جاہلیت میں اٹھاتے تھے اور اس پر وہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، بتوں اور شیاطین کے نام سے مدد لے کر پھر اس کو دھاگے میں پروتے تھے، دھاگے میں پرو کر وہ گلے میں، بازو میں کہیں نہ کہیں ڈال دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اس سے مراد وہ ہے ایسے تمائم اور ایسے شرکیہ کلمات۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی یہاں میں عرض کر دوں، ہر وہ تعویذ یاد رکھیں جس کے الفاظ کا معنی مفہوم کسی کو سمجھ میں نہ آئے، وہ بھی غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اب اس کو میں اگر مختصر کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ تعویذ جس میں شیاطین سے مدد لی جائے، جس میں جنات سے مدد لی جائے، جس میں اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق سے مدد طلب کی جائے اور اس میں شرکیہ کلمات ہوں، وہ ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ جھاڑ پھونک ہو، چاہے وہ تعویذ ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو۔ نمبر 2، ہر وہ جھاڑ پھونک، وہ دم اور ہر وہ تعویذ جس کے الفاظ مبہم ہوں اور جس کے معنی متعجر نہ ہوں، ایسے الفاظ سے تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ جو لکھا ہوا ہے، پڑھنے والا اگر پڑھے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، ایسے لکیریں ماری ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، وہ بھی جائز نہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث پاک میں صرف ایک تعویذ ایسا ہے اور ایک دم ایسا ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور اس کے الفاظ اتنے مبہم ہیں جس کا معنی کسی کو بھی نہیں آتا، اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی بھی لفظ کے ساتھ ایسا تعویذ یا دم اس کی اجازت نہیں۔ شجتن، قرنتن، ایک لفظ درمیان میں آخر میں اقطاع، یہ 3-4 لفظ ہیں۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا کہ ہم ان کلمات کے ساتھ دم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ صرف یہ 4 کلمات ہیں، اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، ان کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے، صحابہ کو اور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے چونکہ اجازت دے دی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اجازت دے دی وہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے وہ جائز ہے۔ ان 4 کلمات کے علاوہ کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے اور پھر بھی جائز ہے۔ آخری بات، اسی موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی، اگلے درس میں بھی میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات اور ذہن نشین فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اللہ تعالی نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ طاقت دی، قوت دی۔ انسان ہے، اس کی اپنی قوت ہے، اپنی طاقت ہے۔ حیوانات میں جس جانور کو دیکھیں اس کے پاس اپنی ایک قوت ہے، طاقت ہے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، اور وہ اس کا امتیاز ہے۔ شیر کی اپنی طاقت ہے، ہاتھی کی اپنی طاقت ہے۔ اسی طرح اللہ کی مخلوقات میں سے شیطان اور جن بھی ہیں، ان کو بھی اللہ نے کچھ قوتیں دے رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر شیطان اور جن، ان دو کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ یہ ایک جگہ موجود ہوں اور نظر نہ آئے، یہ اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں۔ انسان کے پاس یہ قوت نہیں، اللہ نے شیطان اور جن کو یہ قوت دی ہے۔ نمبر 2، صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے، فرمایا کہ کروڑوں اور ہزاروں میل دور شیطان اور جن ایک لمحہ میں پہنچ سکتے ہیں، ان کو اللہ نے یہ قوت دی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی یہ قوت ہے، کسی انسان کی نہیں۔ ابھی یہاں بیٹھا ہے شیطان، اور فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ امریکہ میں وہ فلاں شکار ابھی ہاتھ آئے گا پھر نہیں آئے گا، ابھی ایک ہی لمحے میں وہ ادھر بیٹھا ہے اور ابھی ادھر پہنچ جائے گا، اسی لمحے میں وہ امریکہ پہنچ جائے گا۔ اس کو اللہ نے قوت دی ہے، جا سکتا ہے وہ۔ جن کو بھی اللہ نے یہ قوت دی ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے یہ قوت۔ اسی طرح صحیح احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، کسی انسان کو پتہ نہیں کہاں ہے، شیطان اور جن نے دیکھ لیا کہ فلاں جگہ پڑی ہے، ٹھیک، اب وہ آ گیا کسی عامل کے پاس اور کسی گرو کے پاس، بھئی تم یہ کلمہ کہہ دو، یہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آ گیا ہے، بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، یہ ان کو طاقت ہے، دل میں یہ بات ڈالتے ہیں، آپ یہ کلمہ زبان سے کہہ دو، شرک کا کلمہ، کفر کا کلمہ، اللہ کی گستاخی کا کلمہ، میں آپ کو ابھی بتا دوں گا کہ یہ چیز فلاں جگہ ہے، اور آپ اس کو بتائیں اور یہ جا کر کے لے گا اور آپ کی واہ واہ ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے جی بڑا پیر ہے، جی بڑا بزرگ ہے، حالانکہ اس کی بزرگی کچھ بھی نہیں ہے، بزرگی دینے والا اس کو حضرت شیطان ہے، سمجھتے ہیں جی؟ تو یہ بھی ثابت ہے، فرمایا کہ وہ بدبختی ہوتی ہے اور اس کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ کلمہ کفر زبان سے بولتا ہے، شرک کا کلمہ بولتا ہے، ناجائز اور حرام بولتا ہے، اور شیطان اس کی مدد کرتا ہے اور جناب اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا بزرگ، فرمایا کہ یہ کافر بھی کر سکتا ہے، مسلمان اگر بگڑ جائے اور اس کی بدقسمتی لکھی ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیا طاقت دی، کسی کو کیا طاقت دی، کسی کے پاس کون سی قوت ہے، کسی کے پاس کون سی قوت ہے،
میرے اور آپ کے ذمے یہ ہے کہ ہم ان 3 چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ جھاڑ پھونک، اس سے مراد وہ جھاڑ پھونک ہے جو شرکیہ ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے، اور جس کا حکم اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آخری 2 صورتیں پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، جھاڑ پھونک کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں۔ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ وہ جس سے منع کیا گیا ہے، ان الرقا لا یسترق، فرمایا کہ وہ 4 صفات جن لوگوں میں ہوں گی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پہلی صفت یہ تھی کہ وہ جھاڑ پھونک کے قریب نہیں جاتے۔ اس جھاڑ پھونک سے مراد شرکیہ جھاڑ پھونک ہے، اس جھاڑ پھونک سے مراد شیطانی جھاڑ پھونک ہے، اور اس سے مراد وہ جھاڑ پھونک ہے جس میں ناجائز اور حرام کلمات اور مبہم کلمات ہو، اس کے قریب نہیں جانا، جو حدیث سے ثابت ہے۔ اب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے۔ کئی احادیث میں یہ بات مروی ہے۔ تو یہ جھاڑ پھونک چونکہ ثابت ہے، تو میں نے شروع میں جو حدیث آپ کے سامنے عرض کی، فرمایا 70,000 آدمی جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب، جن کی سب سے پہلی صفت یہ ہوگی جو جھاڑ پھونک کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو اس جھاڑ پھونک سے وہ جھاڑ پھونک مراد ہے جو شرکیہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں عامل بن کر، جو نماز نہیں پڑھتے اور جناب کیا میں کہوں ناپاک رہتے ہیں، نجس رہتے ہیں، ان کی باتیں بھی غلط۔ ہم مسلمان وہاں جاتے ہیں، ہماری عورتیں جا رہی ہیں، خوش ہو رہے ہیں، جی اس نے تو یہ کر دیا، اس نے وہ، اس کے کمالات بیان کرتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ وان تقولوا یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ فرمایا ان کو کہو آ جاؤ، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں اور آپ بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، کریں۔ اگر فَإِن تَوَلَّوْا وہ منہ موڑ لیں، آپ کی بات نہ مانیں تو اعلان کر دو اَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ راہ راست پر آ جائے وہ ٹھیک، آپ اس سے رابطہ رکھیں۔ اگر وہ راہ راست پر نہیں آتا تو پھر اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، سب کو چھوڑ دو۔ موت آتی ہے، موت آ جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، عزت جاتی ہے چلی جائے، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں دنیا کی اگر مل بھی جائیں اور اس کے بدلے ایمان ضائع ہو گیا تو کیا فائدہ چاہیے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو تعویذات، جھاڑ پھونک اور اسی طرح بدفعلی اور بدشگونی، اور تیسری چیز داغنا، یہ جو ناجائز حد میں پہنچے ہوئے کام ہیں ان سے بچنا ہے۔ اور ایک کام کرنا ہے، آج ہی سے ذہن بنا لیں کہ ہر چیز میں بھروسہ اللہ کی ذات پر، سبب کو صرف سبب کے درجے تک، اجملوا فی الطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی چیز کی بھی طلب ہو نا، بس اجمالی طور پر، معمولی درجے میں، اجمالی طور پر اور معمولی درجے میں اس کو اختیار کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اعتماد اللہ کی ذات پر رکھو، بس بغیر حساب کتاب کے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ہم اللہ تعالی سے تو یہ نہیں کہہ سکتے، ہمارا منہ بھی نہیں، ہمارے اعمال بھی نہیں، کہ اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نہ دے، اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو اور ہمارے گھر والوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما۔